پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شو بز سے ہے۔ میری مراد سینما سکرین پر 41 سال تک پنجابی اور اردو فلموں میں راج کرنے والے ورسٹائل اور دبنگ اداکار سلطان راہی سے ہے، جن کی 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر بھر میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ ان کی رہائش گاہ لارنس روڈ پر قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، جس میں عزیز و اقارب کے علاوہ فلمی شخصیات اور ان کے پرستار شرکت کریں گے۔ سلطان محمد المعروف سلطان راہی 24 جون 1938 کو بھارت کے شہر سہارنپور میں عبد المجید کے ہاں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان پاکستان منتقل ہو گیا۔ سلطان راہی جو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق رکھتے تھے، 1956 میں ہدایت کار اشفاق ملک کی فلم باغی میں پہلی بار انہوں نے ایک معمولی سا کردار نبھایا۔ فلم میں مرکزی کردار مسر نذیر اور سدھیر نے ادا کیے تھے۔ اس فلم کے بعد بھی انہوں نے کئی فلموں میں ثانوی کردار ادا کیے۔ طویل عرصہ تک چھوٹے موٹے کرداروں کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور انہیں فلم ساز اسلم ڈار نے پنجابی فلم بشیرہ میں سائن کیا۔ اس کے بعد انہیں فلم بابل سے مزید مقبولیت ملی۔ ان فلموں کے بعد سلطان راہی ہر پنجابی فلم کی ضرورت بن گئے۔ انہوں نے مولا جٹ، وحشی جٹ، شریف بدماش، سالہ صاحب، شیر خان، شولے، جرنیل سنگھ، شیراں دے پتر، میڈم رانی، چند وریام، زمین، گوگا شیر، وحشی گجر، سیدھا رستہ، جگا ڈاکو، زدی گجر، سلطانہ گجر، بادشاہ، اتھرا پتر، ملے گا ظلم دا بدلہ، آخری جنگ، سانجی ہتھ کڑی، ان داتا، آخری میدان، سخی بادشاہ، بابل، بشیرہ، گھنڈاسا، گبر سنگھ، گاڈ فادر، راستے کا پتھر، دھی رانی، بیٹی راج کرے گی، بابل صدقے تیرے، آخری چٹان، دوستی تے دشمنی، بختاور اور جٹ دا کھڑاک سمیت 800 سے زائد اردو اور پنجابی فلموں میں اداکاری کرتے ہوئے اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا۔ انہوں نے اپنی بہترین اداکاری پر 150 سے زائد فلمی ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ سلطان راہی کے ساتھ اپنے وقت کی تقریباً سبھی ہیروئنوں نے کام کیا، جن میں آسیہ، انجمن، نادرا، نیلی، مدیحہ شاہ، ممتاز، گوری اور سائمہ شامل ہیں۔ سلطان راہی اپنی نجی زندگی میں انتہائی خدا ترس اور مذہبی اقدار کے حامل تھے۔ وہ قرآن پاک کے علاوہ نعت رسول مقبول پڑھنے کا منفرد اسلوب رکھتے تھے۔ ان کی حمد و نعت کی آڈیو کیسٹ بھی ریلیز ہو چکی تھی۔ سلطان راہی حافظ قرآن اور نماز و روزہ کے پابند تھے۔ انہوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں باجماعت نماز تراویح پڑھانے کی سعادت بھی حاصل کی اور کئی بار حج و عمرہ بھی ادا کیے۔ سلطان راہی کو اللہ کے گھروں اور دینی مدارس سے انتہائی لگاؤ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے ذاتی گھر میں بھی مسجد بنا رکھی تھی، اور وہ غریب عوام کا درد سمجھنے والے نیک سیرت انسان تھے۔ سلطان راہی کو 1996 میں اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے گجرانوالہ بائی پاس کے قریب نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ 28 سال گزرنے کے باوجود ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ان کے قتل کے وقت بھی ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ سلطان راہی کا قتل پنجابی فلم انڈسٹری کے لیے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور ان کی کمی آج تک پوری نہیں ہو سکی۔ سلطان راہی کو لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے خاتے میں
سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حیدر سلطان نے بھی فلمی صنعت میں طبع آزمائی کی، تاہم انہیں کامیابی نہ مل سکی اور وہ منظر عام سے غائب ہو گئے۔ سلطان راہی کے بارے میں فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا کہنا ہے کہ سلطان راہی اب بھی یاد آتے ہیں۔ وہ پنجابی فلموں کے جان تھے۔ اداکارہ بہار نے کہا کہ سلطان راہی کے ذکر پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں نے فلموں میں کئی بار اس کی ماں کا کردار ادا کیا اور وہ مجھے حقیقت میں بیٹوں کی طرح ہی پیارا تھا۔ مصطفیٰ قریشی، سید نور اور دیگر کا کہنا تھا کہ سلطان راہی آج ہم میں نہیں مگر اس کی یاد اور کام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وید شیخ نے کہا کہ سلطان راہی نے حقیقت کے قریب اداکاری کر کے اپنا منفرد مقام بنایا۔ اداکار شان نے کہا کہ سلطان راہی کی اداکاری کا ایک خاص انداز تھا جسے بہت مقبولیت ملی۔ وہ سچے فنکار تھے۔ اداکارہ سائمہ نے کہا کہ سلطان راہی ایک اعلیٰ معیار کے فنکار تو تھے ہی مگر ان کا حسن اخلاق ناقابل فراموش تھا۔ وہ جونیئرز کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔